سب سے پہلے تو تمام مدرس کو اور بچے جو ہمیں آج جوائن کر رہے ہیں، ہم ان کو کہیں گے ہیپی انڈیپینڈنس ڈے۔ پاکستان کا یوم آزادی آپ لوگوں کو بہت بہت مبارک ہو، اور بہت ساری دعائیں ہمارے پیارے وطن پاکستان کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اچھے حکمران عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ جس مقصد کے لیے پاکستان بنایا گیا تھا وہ مقصد ہمیں پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ہمارے بچے اور ہمارے جوان ہیں انہیں وہ تمام پرپس، تمام سیکریفائسز یاد کرنے کی اور ریوائو کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ڈاکٹر امینہ مراد صاحبہ آج ہماری اسپیشل گیسٹ ہیں، جو آج ہمیں سنائیں گی پاکستان کی آزادی کی کہانی۔ تو ہم ویلکم کرتے ہیں ڈاکٹر صاحبہ کو۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیر آپ سب کو، اور بہت مبارک ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے پیارے وطن کی اور اپنے دین کی خدمت کر سکیں۔ تو آج ہمارا پروگرام انشاءاللہ تعالیٰ شروع کرتے ہیں ہم اللہ کے نام سے۔ اور جب ہم آزادی کا نام لیتے ہیں تو ہمیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کا واقعہ اور فتح مکہ کا واقعہ یاد آتا ہے۔ تو آئیے ہم فتح مکہ کے موقع پر، جو خوشی کا موقع تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، اس سے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا۔ یعنی اتنی خوشی کے موقع پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی اونٹنی پہ تھے تو آپ کا سر اتنا جھکا ہوا تھا کہ اونٹنی کے کوہان تک جا رہا تھا۔ یعنی خوشی کا موقع جس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ سیلیبریٹ کرنے کا کیا طریقہ ہے، کہ جب اللہ کی نصرت آ جائے، اس کی مدد آ جائے، فتح آ جائے، اور تم دیکھو لوگ جوق در جوق اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں، تو اس وقت ہمیں کیا کرنا ہے نا، تسبیح پڑھنی ہے، یعنی اللہ کی پاکیزگی، اس کی بڑائی بیان کرنی ہے، بحمدی اس کی تعریف کرنی ہے، اور واستغفر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اپنی غلطیوں کی معافی مانگنی ہے، اور بے شک وہ ہماری طرف رجوع کرنے والا تواب ہے اور ہماری توبہ قبول کرتا ہے۔ تو آج ہم دیکھتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ کہ پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے جب قائم کیا تو اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی حکمت ہوگی، اور فتح مکہ اور مدینہ منورہ کی تشکیل جو ہوئی ہے، وہ اس کے بعد یہ پہلا موقع ہے پوری ہسٹری میں کہ ایک اسلام کے نام پر پاکستان کی تعمیر ہوئی ہے۔ کوئی ملک بھی اسلام کے نام پر اس کے علاوہ تعمیر نہیں ہوا، نہ آزاد ہوا۔ بندگی میں گھٹ کے رہ جاتی ہے ایک جوئے کم آب، اور آزادی میں بہرے بے قرار ہے زندگی۔ تو یہ بندگی کیا ہے، یہ زندگی کیا ہے، یہ آزادی کیا ہے، غلامی کیا ہے، آئیے ہم دیکھتے ہیں۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ہم آزاد ہیں تو اللہ تعالیٰ کس طرح ہماری آزادی کو استعمال کرنے کے لیے کہتا ہے۔ تو آئیے دیکھیں کہ وہ آزادی خون کے بہت سارے امتحانات کے بعد بھی ہے۔ آپ سوچیں، ہزاروں لاکھوں لوگ، انہوں نے صرف ہجرت نہیں کی، اپنے گھر بار چھوڑے، اپنی فیملیز چھوڑی۔ آج تک ہم سب کے کوئی نہ کوئی رشتہ دار انڈیا میں ہوں گے، ہم نے انہیں 50 سال سے نہیں دیکھا ہے، آپ نے انہیں نہیں دیکھا ہوگا، صرف ذکر سنا ہے۔ تو یہ صرف ہجرت ہجرت نہیں ہوتی ہے، یہ خون ہوتا ہے، یہ خاندانی رشتے ختم ہوتے ہیں، یہ اپنی وطن کی مٹی سے جدائی ہوتی ہے، یہ ہمارے اپنے جو پیارے وہاں دفن ہوتے ہیں ان سے جدائی ہوتی ہے۔ لیکن یہ سب کچھ گھر لٹ جانے کے بعد ایک نئی جگہ پر اس لیے آتے کہ فسبح بحمد ربک واستغفر، اللہ تعالیٰ کی ہم آسانی سے تسبیح کر سکے، عبادت کر سکے، اور آزادی اصل میں یہی ہے کہ ہم اس اللہ کی بندگی کر سکے جس نے ہمیں پیدا کیا۔ تو ایسی آپ نے بہت تصویریں دیکھی ہوں گی کہ ہزاروں لاکھوں لوگوں نے ہجرت کی۔ آپ سوچے پورا گھر چھوڑ کر ایک سوٹ کیس لے جانا، راستے میں ہزاروں لوگوں کو مرتے دیکھنا، قتل ہوتے ہوئے دیکھنا، تلواروں سے گردن کہیں پڑی ہے، جسم کہیں پڑا ہے۔ ہمارے پیارے بچے اگر یہاں موجود ہیں تو آپ کو اندازہ نہیں ہو سکتا ہے، آپ تو صرف ڈراموں میں یا گیمز میں دیکھتے ہیں، لیکن جو اصل خون ہوتا ہے اور جو گھر بار ہوتا ہے، اور جب چھٹ کر آتے ہیں اور کچھ نہیں پتا ہوتا ہے کہاں جانا ہے، کہاں رہیں گے،
کچھ نہیں وہاں اس وقت، ایک ہی لفظ ہوتا ہے توکل، اللہ تعالیٰ کے حکم پر، اللہ تعالیٰ کے بھروسے پر۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ آزادی پاکستان یا تعمیر پاکستان یا تخلیق پاکستان یہ صرف ایک دو لوگوں نے نہیں بنایا ہے کہ ہم نے کہا قائد اعظم نے پاکستان بنایا، نہیں، ملینز آف پیپل، بہت لاکھوں کروڑوں لوگوں نے اس میں حصہ لیا، اور ان میں چند بہت مشہور نام جنہوں نے لیڈرشپ کا رول ادا کیا، کیونکہ مسلمانوں میں ہمیں اس وقت جو ہم دیکھتے ہیں کہ لیڈرز نہیں ہیں، لیکن وہ لیڈرز ہوتے ہیں وہ کتنے بڑے کام کرتے ہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ اس زمانے میں ایک ان ایجوکیٹڈ خاتون ہے، ان کو سب بھی اماں کہتے ہیں، اور وہ ان کے دو بیٹے ہیں محمد علی اور شوکت علی، اور انہوں نے پاکستان کی تحریک کو بڑھانے میں اپنے بیٹوں کو کہا تم بھی آگے بڑھو، خود بھی انہوں نے تقریریں کی، انہوں نے لوگوں کو جگایا۔ تو جو ہم اس وقت بات کر رہے ہیں، لوگوں کو جگانا، لوگوں کو بتانا، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہوتی ہے، اور اسی طرح بڑے کام شروع ہوتے ہیں، تو یہاں ہمیں مایوسی کے بجائے ایک خوشی ملتی ہے کہ اس وقت الحمدللہ ہمارے پاس اتنے پیارے بچے، اتنے نوجوان موجود ہیں۔ اچھا، اب ہم پہلے دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے بارے میں بہت سی خبریں ہوتی ہیں، سوشل سٹڈیز کی کتابوں میں بھی آپ کچھ پڑھتے ہیں، لیکن اس میں بہت چیزیں صحیح ہوتی ہیں، غلط ہوتی ہیں۔ خرم علی شفیق صاحب علامہ اقبال کے بہت اچھے بڑے اسکالر ہیں، انہوں نے دا کیس فار پاکستان بڑی خوبصورت کتاب بھی لکھی ہے۔ اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ قائد اعظم چاہتے تھے کہ پاکستان بنے، لیکن گاندھی نہیں چاہتے تھے، اور وہ مل گئے تھے برٹش گورنمنٹ کے ساتھ، اور وہ لوگ کسی نہ کسی طرح جو ہے وہ کوشش کر رہے تھے کہ ہندوستان قائم رہے اور ہندوؤں کو تمام اختیارات دے دیے جائیں۔ لیکن قائد اعظم ہمیشہ اس بات پر زور دیتے رہے کہ ہندوستان کبھی بھی ایک واحد ملک نہیں رہا تھا، اس میں الگ الگ ممالک تھے، لیکن جو اس کو جس طرح چلایا گیا تھا مسلمانوں نے تاکہ وہ ایک وحدت رہے، لیکن اب تو تمام چیزیں اس طرح ہو گئی تھی کہ وہ کھلی دشمنی پر سب اتر آئے تھے، برٹش بھی اور ہندوز بھی۔ تو تین ہسٹورینز نے، خرم علی شفیق کہتے ہیں کہ دنیا کو قائد اعظم کے اصل جو موقف کے بارے میں غلط بات بتائی، اور انہیں غلط طور پر مغربی جمہوریت کا علم بردار بنا کر پیش کیا، جو آج ہم کہتے ہیں نا جمہوریت کو عزت دو اور ووٹ کو عزت دو، یہ سب مغربی جمہوریت ہے۔ اور اللہ اور قائد اعظم کی جو تقریر میں انہوں نے کہا کہ وہ ایک سیکولر پاکستان دیکھنا چاہتے تھے، تو یہ بالکل جھوٹ اور غلط بات ہے۔ قائد اعظم کے نزدیک پاکستان کا قیام صرف زمین کا ایک ٹکڑا حاصل کرنا نہیں تھا، ورنہ تو انڈیا بہت بڑا تھا، وہاں رہ لیتے، بلکہ ایک ایسی سوسائٹی، معاشرت بنانا تھا جہاں لوگوں کو اسلامی سماجی انصاف ملے اور غربت کا خاتمہ ہو۔ اب دیکھیے کہ اتنے سال ہو گئے، کتنے سال بعد بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں انصاف نہیں مل رہا ہے، اور 41% لوگ جو ہیں وہ غربت کی جو ایک لکیر یہ کھینچتے ہیں کہ بھئی اتنے پیسوں سے کم جس کے پاس ہو وہ غریب ہے۔ تو آپ سوچیں کہ 100 میں سے 41 لوگ ہیں جن کے پاس کھانے کو نہیں ہے، جن کے پاس پینے کو صاف پانی نہیں ہے، اور قائد اعظم چاہتے تھے کہ یہ تمام چیزیں ختم ہوں اور ان کو جو ہے انصاف ملے۔ تو ایک مرتبہ قائد اعظم جو ہیں وہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن کے ساتھ تھے، تو لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے کہا کہ محمد علی جنا، ناؤ یو آر گوئنگ ٹو بی اکبر، ورک لائک اکبر، یعنی آپ جو اکبر اعظم کا نام نے سنا، بادشاہ اکبر، تو قائد اعظم نے کہا ہو اکبر، آئی ڈونٹ نو، آئی وانٹ ٹو نو اباؤٹ Umar. I am going to run the country like Umar. I want to have the government like Umar. یعنی عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا ماڈل ہمارے سامنے ہے، تو ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم کسی اور ماڈل پر عمل کریں؟ لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ یہ عمل نہیں ہوا ہے۔ ہم خوش تو ہیں، لیکن کیا ہم واقعی آزاد ہیں؟ کیونکہ محمد علی جوہر، مولانا شوکت علی، ان کی اماں تھی، ان کا نام تھا آبادی بانو بیگم، اور اس وقت تو نعرہ بڑا مشہور ہو گیا تھا۔ دیکھیے ایک ماں کا نعرہ جب پھیلتا ہے نا، تو آج تو ہمارے ساتھ بہت سارے ہوم سکولرز ہیں، تو سوچیں کہ جب آپ اپنی امی کے ساتھ یہ نعرے لگائیں
اور بولی اماں محمد علی سے جان بیٹا خلافت پر دو. تو یہ خلافت موومنٹ جو شروع ہوئی تھی، مولانا محمد علی جوہر اس کے بڑے پرجوش رکن تھے، اور انہوں نے اس پر بہت کام کیا. اور ہم نے دیکھا کہ ان کی، اور بہت سارے لوگ تھے، بہت سارے لوگ ہیں، ان میں سے چند کے نام آپ نے بھی سنے ہوں گے، جانے ہوں گے، ہم سے جلدی ان کا ذکر کرتے ہیں کہ پھر ان لوگوں نے لیڈرشپ کا رول ادا کیا. سید اسماعیل شہید بہت کتابوں میں پڑھتے ہوں گے، لیکن ان کو غور سے پڑھیں، دیکھیں کہ کوئی آپ ایک موومنٹ شروع کرتے ہیں، آپ اکیلے ہوتے ہیں، آپ کو خوف ہوتا ہے، لوگ آپ کے ساتھ لگتا ہے نہیں، لیکن آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ جو ہے، جو اللہ کی مدد کرتا ہے، اللہ اس کی مدد کرتا ہے. تو انہوں نے، علامہ اقبال نے اپنی پرجوش شاعری سے، ہم سب کو پتہ ہے شاعر مشرق ہیں، پاکستان کا خواب پیش کیا. انہوں نے اپنے ایک ایک جذبے سے قوم کو جگایا، اور یہ اپنی ذات میں ایک ایک تھے، لیکن پھر یہ اپنے گروپس کو بناتے چلے گئے. اسی طرح اس میں لیاقت علی خان پہلے وزیر اعظم بنے، اور بہت بہت سارے لوگ ہیں اس میں. اور انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ خواتین کا بھی بہت بڑا حصہ تھا اس میں. رانا لیاقت علی خان کو سب جانتے ہیں، فاطمہ جناح کو جانتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ بھی شائستہ اکرام اللہ تھیں، پھر ایک فاطمہ صغرا تھیں جن کا چھوٹی بچی تھی، کہتے ہیں انہوں نے پہلا جھنڈا لٹکایا. اور اس طرح بہت ساری خواتین تھیں جنہوں نے اپنے اپنے طور پر کام کیا. کوئی اسمبلی میں بیٹھی، کسی نے اسپیچ دی، کوئی لوگوں کو جگاتی تھی، کسی نے اپنے بھائی کے ساتھ کام کیا، کسی نے اپنے بیٹوں کو آگے بڑھایا، کسی نے اپنے شوہر کے ساتھ کام کیا. اور یہ سارے کاموں کا ایک ہی مطلب تھا، اور ہم سب کو پتہ ہے نا پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ. انشاءاللہ پروگرام کے آخر میں بچوں آپ نے حصہ لینا ہے، اور انشاءاللہ اپنی پوئمز اگر آپ پیش کرنا چاہیں، اور یہ نعرہ بھی لگائیے کہ تاکہ ہمارے دل کے اندر وہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور احسان پیدا ہو کہ انہوں نے ہمیں ایک آزاد وطن دیا. لیکن پیارے بچوں، کیا ہم واقعی آزاد ہیں؟ آزادی کیا ہے؟ آزادی تو بہت بے قراں ایسی چیز ہوتی ہے کہ اس میں آپ جو چاہیں وہ کر سکتے ہیں، اور جو نہیں چاہیں وہ نہیں کر سکتے ہیں. لیکن کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے، وہ چوائس اصل میں آزادی ہے. اب یہاں دیکھیں، ہم سب پاکستان کی دن خوشی سے جھنڈیاں لے کے گھوم رہے ہیں، تقریریں کر رہے ہیں. یہ پیارا سا بچہ آپ کی طرح تقریر کر رہا ہے، بڑی اچھی بات ہے. سارے بچے ماشاءاللہ جھنڈیاں ہاتھ میں لے کر، گرین کپڑے بھی پہنتے ہیں، اور اسمبلیز میں اسپیچز بھی کرتے ہیں، نظم بھی پڑھتے ہیں، ترانے بھی پڑھتے ہیں. لیکن کیا وہ جوش ختم ہوتا ہے تو سب اپنے اپنے موبائل میں لگ جاتے ہیں، سب اپنے اپنے غیر اہم کاموں میں لگ جاتے ہیں. تو کیا ہم واقعی آزاد ہیں، یا کہیں نہ کہیں ہمارے اندر ابھی بھی غلامی ہے؟ آئیں سوچتے ہیں اس بارے میں انشاءاللہ تعالی. سب سے خوبصورت بات آزاد پاکستان میں اللہ تعالیٰ نے کیا دی ہے؟ ہمارے پیارے بچے اور نوجوان، آپ سوچیں کہ اگر ایک جگہ کوئی، اس وقت سمجھے کہ کوئی میلہ ہے یا بک فیئر ہے، اور وہاں صرف 100 لوگ ہیں، اس 100 لوگوں میں 65 لوگ جو ہیں وہ بچے اور نوجوان ہیں، اور مجھ جیسے بوڑھے تو کم ہیں. اور دنیا میں، آپ اس وقت میں امریکہ سے بول رہی ہوں، امریکہ میں اگر آپ دیکھیں اس کا الٹا ہوگا. جرمنی میں آپ دیکھیں، یورپ میں آپ دیکھیں، فرانس میں دیکھیں، کینیڈا میں دیکھیں، ہر جگہ بوڑھے لوگ ہیں. انہیں آپ کی ضرورت ہے، اسی لیے تو وہ آپ کو بہکاتے ہیں. لیکن بھئی آزاد ہیں تو کیوں بہک رہے ہیں؟ اللہ نے ہمیں چاروں موسم بھی دیے، تیل ہمارے پاس ہے، کوئلہ ہمارے پاس ہے، گیس ہمارے پاس ہے، بجلی ہمارے پاس ہے، ہوا ہمارے پاس ہے، سمندر ہمارے پاس ہے، پھل ہمارے پاس ہے، پھول ہمارے پاس ہے، گھاس ہمارے پاس ہے، گیہوں ہمارے پاس ہے، چاول ہمارے پاس ہے، ٹماٹر ہمارے پاس ہے. ہر چیز تو ہمارے پاس ہے. اور سب سے بڑی بات، نوجوان ہمارے پاس ہیں. تو آپ کے خیال میں کس چیز کی کمی رہ گئی ہے؟ کیوں پاکستان، آپ دیکھیے کہ 47 سے 2027 میں پاکستان 80 ایئرس کا ہو جائے گا.
80 ایئرس تک میں تو پھر بچے بھی ہو جاتے ہیں، بچوں کے بچے بھی ہو جاتے ہیں، پوتے پوتی نواسے نواسی، اور ایک انسان ہو تو اس کے جانے کا وقت اللہ تعالیٰ کے ہاں ہو جاتا ہے۔ لیکن قوموں کے لیے 100 سال 200 سال کچھ بھی نہیں ہوتے ہیں۔ 47 میں، 48 میں ہم دیکھتے ہیں چائنا ہے، جاپان ہے، انڈیا ہے، الجیریا ہے، ہالینڈ ہے، انہوں نے جو ہالینڈ نے، یو کے نے، اور فرینچ کالونی، یہ تین بڑی بڑی تھیں جنہوں نے پوری دنیا کو غلام بنایا تھا۔ اور 47 48 کے عرصے میں زیادہ تر ممالک جو ہے انہوں نے دنیا کو توڑا، بانٹا اور ملکوں میں تقسیم کیا۔ پھر وہ جاپنیز جو اتنے ظالم اور گندے ہوتے تھے، آپ کو پتہ ہے کہ وہ، ان کو صفائی کا بھی نہیں پتا تھا، وہ اتنے ظالم ہوتے تھے۔ چائنیز آج دنیا پہ چھائے ہوئے ہیں، وہ سو رہے تھے افیم پی کر، ایڈکشن میں مبتلا تھے، لیکن آج یہ چھائے ہوئے ہیں۔ ان کے پاس تو خدا بھی نہیں ہے، ہمارے پاس تو اللہ اور اللہ کا رسول اور اس کی کتاب ہے، پھر کیا چیز میں کمی ہے؟ ہمیں اپنے اندر سے یہ سوال کا جواب دینا ہے۔ ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے حکمران عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح نہیں ہے۔ ہمیں پتہ ہے کہ نہ وہ فاروق فرق پیدا کر سکتے ہیں، نہ وہ صدیق وہ سچے ہیں، نہ ہمیں پتہ ہے کہ نہ ان کے اندر قائد اعظم کی طرح یونٹی فیتھ اور ڈسپلن کے ذریعے قوم کو مضبوط کرنے کے لیے کوئی پلان ہے، کیونکہ وہ چاہتے ہی نہیں ہیں۔ لیکن اگر ہم خود سے کچھ نہ کر سکتے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہمیں اکیلا کھڑا نہ کرتا۔ لا تزیر وازرۃ وزر اخری۔ تو آئیے ہم دیکھیں کہ پھر آپ جو پیارے چھوٹے بچے اور نوجوان ہیں، خود اپنی ذات میں ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہماری قوم میں کیا ہوا، پاکستان میں؟ علامہ اقبال نے بڑی پیاری بات کہی ہے: اجاڑا تمیز ملتوں آئین قوموں کو، یعنی جب آپ سندھی، بلوچی، پٹھان، پشتو، کشمیری، اردو سپیکنگ، مہاجر، ان سب کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں تو اسلام پیچھے رہ جاتا ہے۔ علامہ اقبال کہتے ہیں میرے اہل وطن کے دل میں کچھ فکر وطن بھی ہے۔ ارے بھائی، آپ اپنے پورے پاکستان ایک ہے، آپ کو اللہ تعالیٰ نے اسلام دیا اور رنگت دی تاکہ آپ ایک دوسرے کو پہچانیں، نہ یہ کہ ایک دوسرے سے لڑیں۔ جو تو سمجھے تو آزادی ہے پوشیدہ محبت میں، غلامی ہے اسیر امتیاز ماں و تو رہنا۔ اصل حل کیا ہے؟ اصل حل یہ ہے محبت۔ محبت اگر ہم ایک دوسرے سے کرتے ہیں، یہ وہ محبت نہیں جو ڈراموں میں ہے، یہ وہ محبت نہیں جو لڑکا لڑکی کے درمیان یہ لوگوں نے کروا دی ہے، میڈیا نے کروا دی ہے۔ یہ وہ محبت جو اللہ سے محبت ہے، تو پھر اللہ کے بندوں سے، کیونکہ اللہ کے بندے اللہ تعالیٰ کی فیملی ممبرز ہیں، ہم سب بھائی بھائی ہیں۔ تو علامہ اقبال کہتے ہیں کہ آپ اگر آزاد ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو کسی سے کوئی فکر ہی نہیں ہے، ڈر ہی نہیں ہے۔ تو پھر محبت جہاں ہوتی ہے وہاں خوف نہیں ہوتا ہے، اور جہاں خوف ہوتا ہے وہاں محبت نہیں ہوتی ہے، اور جہاں خوف ہوتا ہے وہاں لالچ ہوتی ہے، وہاں پیسے کے لیے آگے بڑھنا ہوتا ہے، وہاں گریڈ 1 اور فرسٹ آنے کے لیے اور ایک دوسرے کو ہرانے کے لیے ایک نفسا نفسی کیٹ ریس، ڈاگ ریس، ریٹ ریس، کٹ تھروٹ کمپٹیشن ہوتا ہے۔ اور جہاں محبت ہوتی ہے وہاں آؤ مل کر تعمیر کریں، آؤ مل کر آگے بڑھیں۔ تمہارے گرنے سے میں آگے نہیں بڑھنا چاہتا ہوں، ہم سب مل کر آگے بڑھتے ہیں۔ بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے، اسلام تیرا دیس ہے، تو مصطفی ہے۔ ہم الحمدللہ ربیع الاول کے مہینے میں بھی داخل ہو چکے ہیں، اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے، مدینہ میں تھے، پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ مسلمانوں کی، اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام نے اور سب نے مسلمانوں کی سلطنت کو کتنا وسیع کر دیا کہ وہ فرانس تک پہنچ گئی۔ اب ظاہر بات ہے وہاں تو سارے راستے میں جو ممالک آئے، کرسچنز بھی ہوں گے، ہندوز بھی ہوں گے،
और नॉन मुस्लिम्स भी होंगे और एथियस्ट भी होंगे, यहूदी भी होंगे, सब होंगे। और वो लोग बुलाते थे कि आओ हमारी मदद करो क्योंकि हमें अपने रूलर्स अच्छे नहीं लगते। और वहां मुसलमानों ने तलवार से नहीं बल्कि अपनी मोहब्बत से, अपनी मेहनत से, अपनी हिम्मत से और अपने कल्चर से, अपनी सफाई से, अपने इंसाफ से वहाँ हुकूमत की। तो क्या हम पाकिस्तान भी जो सब लोगों के लिए बना है, मुसलमानों के लिए बना, लेकिन यहाँ भी बहुत सारे हिंदू हैं, बहुत सारे क्रिश्चियंस होंगे, बहुत सारे दीगर मज़ाहिब के, उन्होंने भी तो ये पसंद किया कि वो यहाँ रहें। तो पाकिस्तान में के झंडे में सफ़ेद रंग उनके लिए है। तो आज़ादी ये है कि हम खुद भी आज़ाद हैं, हम उनकी भी इज्जत करें, उनकी भी मदद करें, और मदद करते वक्त ये ना सोचें कि भाई मैं इसकी मदद क्यों करूं, ये सिंधी है, बलोची है, ये हिंदू है, ये क्रिश्चियन है। नहीं, हम इंशाअल्लाह मिलकर पाकिस्तान की तामीर करेंगे, क्योंकि हमारा असल देश तो इस्लाम है, हमारा असल लीडर तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और आज हम उन पे लाखों दुरूद और लाखों सलाम पढ़ते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आलि मोहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। तो दरअसल आज़ादी क्या है? जब आज़ादी मोहब्बत है, तो आइए सब मिलकर आज़ाद हों और मिलकर काम करें। और आज़ादी यही है कि जब खुलते हैं गुलामों पर। अल्लामा इकबाल कितना प्यारा कहते हैं, असरार शहनशाही, यानी जब आपके अंदर मोहब्बत होती है, जब इश्क सिखाता है, जब आपके अंदर मोहब्बत होती है तो इश्क मोहब्बत क्या सिखाती है? आदाब खुद आगाही, आप अपने आप को पहचानते हैं, भाई मेरे अंदर अल्लाह ने इतनी ताकत दी है, मैं जो कुछ कर सकती हूँ मैं वो करूंगी। और इस तरह असहाबे कहफ की तरह मिल भी जाते हैं, और रसूलुल्लाह किस तरह अबू बकर सिद्दीक और उमर और मुसअब बिन उमैर और खालिद बिन वलीद और ऐसे लोग मिलते चले जाते हैं। और फिर जब गुलाम होते हैं उनको ये राज पता चलता है कि अरे, जब हम मिलकर काम करते हैं हम बादशाह बन जाते हैं, हम पहाड़ों को हिला सकते हैं, हम पहाड़ों को ऊपर उठा सकते हैं। मिलकर इत्तेहाद में इतनी कुव्वत होती है, ये आज़ादी की बरकत होती है। आज हम एक कूड़ा सड़क पर से नहीं उठा सकते, ये कैसी आज़ादी है? ये झंडियां हम जमीन पे गिरा देंगे। अभी हम लहरा रहे थे, अभी उस सड़क पे पड़ी हुई हैं। अभी हम पाकिस्तान की अजमत के गाने गा रहे हैं, कल हमें थूक और कूड़ा नजर आएगा। इतना खूबसूरत पाकिस्तान है, पाकिस्तान का हर टांका खूबसूरत है, हर लिबास खूबसूरत है, हर जबान खूबसूरत है। आपको पता है कितनी जबान है पाकिस्तान में? उर्दू तो एक जबान जोड़ने वाली है, बाकी इतनी सारी 100 के करीब पाकिस्तान में, या शायद उससे भी ज्यादा जुबानें हैं। इसी तरह इतने प्यारे स्टिचेस हैं, ड्रेसेस हैं। तो ये क्या हमें बताता है? सितारों से आगे जहां और भी हैं, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं। हमारे प्यारे बच्चे, आप आगे बढ़ेंगे, आप आज़ाद हैं, आप इस आज़ादी के सही मफहूम बताएंगे। आप वो शाहीन हैं जो अल्लामा इकबाल अपने अशार कह गए हैं कि अभी तो आपको बहुत आगे बढ़ना है, बहुत आगे बढ़ना है, आपको गुलाम नहीं रहना है। अल्लामा इकबाल कहते हैं, एक तरफ वो कहते हैं कि जब आप गुलाम होते हैं, चाहे वो मीडिया के हों, किसी भी चीज के हों, जमहूरियत के गुलाम हो, आपकी सोच के गुलाम हो, किताब के गुलाम हो, तो फिर आप एक, जिस तरह क्या दिखाया ना, जुए कम आप, पानी की छोटी सी नहर रह जाते हैं। लेकिन जब आप आजाद होते हैं तो आप ये समंदर की तरह हो जाते हैं। कितनी खूबसूरत बात है। अब आपको चूज करना है कि आप मीडिया में बैठकर, आप कंपटीशन में बैठकर, आप हर वक्त लड़ाई झगड़े में रहकर एक छोटी सी पानी की नहर बनना चाहते हैं, या आपके पास, अगर आप कराची में हैं तो कितना बड़ा आपके पास समंदर है, आप क्या बनना चाहते हैं? क्लिफ्टन बनना चाहते हैं, या एक छोटी सी गटर की नाली, या एक छोटी सी नहर बनना चाहते हैं? फिर अल्लामा इकबाल एक बड़ी खूबसूरत मिसाल देते हैं। वहाँ पाकिस्तान में कितने पुराने पुराने हम देखते हैं ना, बरगद के, सनोबर के दरख्त हैं। तो सनोबर
کا درخت علامہ اقبال کہتے ہیں کہ وہ کیا ہے، سمندر تو آزاد ہے وہ بھی، لیکن کنارے آ کے رک جاتا ہے، کیونکہ آزادی بہت بڑھ جائے تو تباہی ہو جاتی ہے۔ پھر علامہ اقبال کہتے ہیں سنوبر باغ میں آزاد بھی ہے، پابا گل بھی ہے، انہی پابندیوں میں حاصل آزادی کو تو کر لے۔ یعنی آپ دیکھتے ہیں نا، درخت اتنا بڑا ہے، اتنا خوبصورت ہے، آزاد ہے، اور جہاں چاہے اپنے پتے پھیلاتا ہے کرتا ہے، لیکن زمین نے اس کی ٹانگیں، اس کے روٹ، اس کی جڑوں کو پکڑ لیا ہے، ورنہ وہ گر جائے۔ تو اسی طرح اصل آزادی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام کی دولت دی اور ہمیں کچھ پابندیاں بتائیں کہ اگر ہم غلط کام نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ کے آگے سجدہ کریں گے تو ہم بہترین آزادی حاصل کر لیں گے۔ لیکن اگر ہم سمجھیں گے کہ جیسے چاہو جیو، کھا لے پی لے جی لے، مزہ زندگی کا، ٹریفک رول توڑنا، سگنل کو توڑنا، جو مرضی کرنا ہے، تو پھر ہم غلام ہیں۔ کس کے غلام ہیں؟ اپنے آپ کے، اپنے نفس کے۔ پھر اکثر لوگ کہتے ہیں، میں کبھی جاتی ہوں سڑک پہ، کبھی بازار جاتی ہوں، کوئی کوڑا گرا رہا ہوتا ہے دکاندار بھی، اور کوئی آدمی تھوک رہا ہوتا ہے، تو میں کہتی ہوں بھائی آپ یہ کوڑا کیوں یہاں پھینک رہے ہیں؟ وہ کچرے والا آئے گا اٹھا لے گا۔ میں نے کہا وہ تو صفائی والا ہے، کچرے والے تو آپ ہیں۔ وہ کہتا ہے باجی سب گراتے ہیں نا، میں نے نہ گرانے سے کیا فرق پڑے گا؟ تو میں کہتی ہوں بھائی آپ کو اللہ نے آزادی دی ہے نا کہ آپ جو چاہیں کریں، تو پھر آپ وہ چوز کریں جو صحیح ہے۔ آپ وہ چوز کیوں کرتے ہیں جو باقی لوگ کر رہے ہیں؟ وہ تو غلط کر رہے ہیں۔ صفائی تو نصف ایمان ہے۔ اس بات کا ہمارے پاس کوئی جواب ہی نہیں ہے، سب یہی کر رہے ہیں، سب چوری کر رہے ہیں، سب جھوٹ بول رہے ہیں، سب رشوت لے رہے ہیں، سب یہ میڈیا دیکھ رہے ہیں، سب کے پاس موبائل ہے، تو ہمیں بھی یہ چاہیے۔ تو پھر ہم آزاد تھوڑی ہیں۔ اسی لیے ہمیں سنوبر کے درخت کی طرح بھی بننا ہے، اور ہمیں بحر بے کراں یعنی بڑے درخت کی طرح اور بڑے سمندر کی طرح بننا ہے۔ تو یوم آزادی مبارک کا مطلب کیا ہوا؟ ہم کہتے ہیں امی اب ہم یہ بھی نہ کریں، وہ بھی نہ کریں، یہ بھی نہ خریدیں، وہ بھی نہ خریدیں، میرے سارے فرینڈز یہ شاپنگ پہ جا رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، یہ پارٹی کر رہے ہیں۔ علامہ اقبال نے بڑی پیاری بات کہی ہے آزادی کے بارے میں، یہ استغنا ہے پانی میں نگو رکھتا ہے ساغر کو، تجھے بھی چاہیے مثل حباب آبجو رہنا۔ یعنی کہ آپ نے دیکھا کہ جو شراب ہے، علامہ اقبال اچھی والی شراب کو، جب علامہ اقبال شراب کی بات کرتے ہیں نا، وہ قرآن کی توحید کی بات کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے توحید کو کہ زمزم کو پی لیا تو پھر کیا ہوگا کہ آپ کہ اللہ تعالیٰ نے سب کچھ دیا ہوگا، لیکن وہ سب کچھ آپ کو پاگل نہیں کر دے گا، آپ کو آ، اللہ تعالیٰ سے بے نیاز نہیں کر دے گا، جیسے چاہو جیو وہ نہیں کر دے گا۔ جو شادی میں سارے لوگ غلط کام کر رہے ہیں وہ نہیں کریں گے آپ، جو لوگ شو آف کر رہے ہیں آپ وہ نہیں کریں گے، لوگ کمپٹیشن کر رہے ہیں آپ وہ کہیں گے اللہ تعالیٰ نے میرے امی ابو کو الحمدللہ اتنا امیر بنایا، پیسے دیے یا کم دیے یا زیادہ دیے، اللہ تیرا شکر ہے۔ اور ہم میڈیا بھی یوز کریں گے جیسے ابھی ہم آپ کر رہے ہیں، ہم اچھے کپڑے بھی پہنیں گے، ہم اچھا کھانا بھی کھائیں گے، لیکن اگر ہم نے کمپٹیشن میں اور سارے لوگ کر رہے ہیں وہ کیا تو پھر ہماری خود ہی ختم ہو جاتی ہے، ہماری شناخت ختم ہو جاتی ہے۔ آج دنیا ہم پہ ہنس رہی ہے، ہمارے حکمرانوں پہ ہنس رہی ہے، کیونکہ ہم تو بھکاری بن گئے ہیں۔ ہم تو صرف قرضے لینے کے لیے آئی ایم ایف کے پاس جاتے ہیں۔ ہم تو اس لیے ان کو سجدہ کرتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ ہمارا کشکول، ہماری جھولی خالی ہے، ہماری پاکٹ خالی ہے، اور وہ پھر ناجائز چیزوں میں جاتی ہے۔ ہم سب کو پتہ ہے کہ کون کتنا کھا رہا ہے پاکستان کو، کیونکہ یہ سارا کام اسی وقت ہو سکتا ہے جب ہم اپنی خودی اور عزت کو بیچ دیں۔ تو آپ اب حکمرانوں کو کچھ نہیں اگر اس وقت کر سکتے، پہلے اپنے آپ کو بدلیں، کیونکہ پہلی اپنی خودی
اپنی وقار، اپنی عزت کو ہم پہچانیں گے، تو پھر ہم دوسروں کو تبدیل کرنے کے لیے کوشش کریں گے، اور پھر انشاءاللہ قافلہ بڑھتا چلا جائے گا۔ تو آئیے ہم ایک غلامی سے تو آزادی حاصل کریں کہ واقعی کیا ہم آزاد ہیں؟ اللہ کی دنیا گیمنگ کی دنیا سے کہیں زیادہ خوبصورت ہے، لیکن اگر ہم میڈیا کے غلام ہیں تو پھر ہم کون سی آزادی کی بات کر رہے ہیں؟ تو آزاد کون ہے؟ جو اپنے وقت کی پابندی کرے، جو اپنے وقت کا صحیح استعمال کرے، اور پاکستان کو آگے بڑھانے کے لیے ایسا نہ ہو کہ ہم پیچھے رہ جائیں اور ہمارا نام اس میں شامل ہو۔ کیونکہ آپ کو پتہ ہے جب آزادی ہوئی تھی، اور اس سے پہلے جب مسلمانوں کو علامہ اقبال نے جگایا، کیونکہ وہ تو غلامی کی نیند سو رہے تھے، ان کو تو پتہ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ ایک زمانے میں وہ اتنے خوبصورت تعلیم یافتہ اپنے صبح شیر شاہ سوری وغیرہ کا آپ پڑھیں، بڑے بڑے آپ حکمرانوں کے بارے میں پڑھیں، وہ صبح فجر میں 4 بجے اٹھتے تھے، پلاننگ کرتے تھے، تہجد پڑھتے تھے، نماز پڑھتے تھے، اور پھر اللہ کی عبادت کے بعد سو جاتے تھے، پھر اٹھتے تھے، پھر کام کرتے تھے، پھر جو ہے وہ 11 بجے قیلولہ کہتے ہیں، وہ قیلولہ لیتے تھے، یا 11 بجے تک نہیں سوتے تھے۔ لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ جب پاکستان نہیں بنا تھا اور غلامی جب تھی ہندوستان میں، تو سکھ لوگ جو وہاں تھے، جو آپ نے دیکھا نا بڑی بڑی پگڑیاں پہنتے ہیں، وہ کہتے تھے جب ان کے بچے سو رہے ہوتے تھے، وہ کہتے تھے اٹھو اٹھو، کیا مسلح کی طرح سو رہے ہو؟ یعنی وہ مسلمانوں کو بے عزتی سے مسلح کہتے تھے، اور تانے دیتے تھے کہ کیا مسلح کی طرح سو رہے ہو۔ اور آج ہم 79 ایئرس ہو گئے ہیں، ہم ابھی تک سو رہے ہیں، رات کو 2 2 3 3 بجے تک میڈیا دیکھتے ہیں، اس کے بعد 12 2 بجے کھانا کھاتے ہیں، پھر رات کو 2 بجے کھاتے ہیں اور پھر سوتے ہیں۔ تو اللہ کی دنیا میں آزادی ہم کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں بتایا ہے، ایک غلامی یہ ہے کہ ہمیں ہمارے پیرنٹس نے، ایجوکیشن سسٹم نے غلام کر دیا، اور اب زیادہ تر بچے آج تو ماشاء اللہ ہوم سکولنگ میں ہیں، تو مجھے بڑی خوشی بھی ہو رہی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس غلامی سے بچایا۔ مجھے فرسٹ آنا ہے، او میرے 1 نمبر کم ہوئے تو امی بھی رو رہی ہیں، بچے بھی رو رہے ہیں، اور امی کہہ رہی دیکھو تمہارے کزن فرسٹ آ گیا، تم کو تمہارے نمبر کم آئے، ٹیچر سے لڑائی ہو رہی ہے۔ یعنی اگر آپ جب تک کسی کو دھکا نہیں دیتے ہیں آگے بڑھتے ہیں۔ اصل چیز علامہ اقبال تو یہ کہتے ہیں کہ آپ کے اندر شوق ہو، جستجو ہو، آرزو ہو، علم حاصل کرنے کا شوق ہو۔ جب یہ شوق ہوگا تو آپ خود ہی پڑھیں گے، آپ خود ہی اول آئیں گے، اور نہ بھی آئے تو آپ کو علم حاصل ہوگا، آپ کو اپنے بارے میں، اپنی خودی کے بارے میں، صفائی کے بارے میں، اپنی عزت کے بارے میں، اپنے رول کے بارے میں پتہ چلے گا۔ اور پھر اگر آپ فرسٹ نہ بھی آئے ہوں، لیکن اگر نہ آئے ہوں تو کیا دنیا میں آج وہ لوگ کامیاب ہیں جو کلاس میں فرسٹ آتے تھے؟ نہیں، وہ کامیاب ہیں جو محنت کرتے تھے، جو محبت کرتے تھے۔ تو اگر آزادی ہو تو پھر ہم یہ صورتحال تو نہیں دیکھیں گے کہ شہد کی مکھیاں اپنا کام کر رہی ہیں، پھول خوبصورت اور باغ میں خوبصورتی پھیلا رہے ہیں، تتلیوں کے رنگ برنگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنائے، یہ سب کچھ اللہ نے ہمارے لیے بنایا، لیکن اسی باغ میں جا کر ہم جھنڈیاں پھینکتے ہیں، کوڑا پھینکتے ہیں۔ تو خود سوچیں کہ کیا ہم ذہنی طور پر بھی آزاد ہیں، یا ہم بغیر سوچے سمجھے وہ کام کر رہے ہیں، اس لیے کہ جو کچھ ہم اپنے آگے دیکھتے ہیں ہم وہ کام کر رہے ہیں۔ لیکن جب آپ آزاد ہو جائیں گے تو آپ کو ہر چیز نظر آنے لگے گی، آپ کہیں گے یہ کوڑا یہاں کیوں پڑا ہے؟ الطہور شطر الایمان، یہ تو میرا وطن ہے، یہ تو میرا باغ ہے، تو اس باغ کو میں، وہ نغمہ تو یہ کہہ رہا ہے کہ ہم تو باغبان ہیں اور یہ تو ہمارا گلشن ہے، تو باغبان اپنے گلشن میں سے کوڑا ہٹاتے ہیں، گراتے تو نہیں ہیں۔ پھر آپ کیا بن جائیں گے؟ انڈیپینڈنٹ تھنکر۔ آپ یہ نہیں کہیں گے سارے لوگ یہ کر رہے ہیں تو ہم بھی وہی کریں گے، آپ وہ کریں گے کیونکہ جو صحیح ہے، آپ وہ کریں گے کیونکہ آپ سوال کریں گے یہ کیوں ہو رہا ہے؟ کیا آزاد پاکستان کا یہ مطلب ہے؟ یہ لوگوں کو کیوں شوق ہو رہا ہے خوشیاں منانے کا اور کوڑا کرنے کا؟ کیونکہ آزادی کا مطلب ہے کہ آپ خوش ہیں، اور خوشی کا مطلب ہے کہ آپ کے ساتھ دوسرے لوگ شریک ہیں۔ دوسرے لوگ شریک ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ
آپ دوسروں کے بغیر خوشی نہیں منا سکتے، دوسروں کے ساتھ خوشی نہیں منا سکتے، اس کا مطلب ہے کہ آپ دوسروں سے محبت کرتے ہیں۔ دوسروں سے محبت کرنے کا مطلب ہے کہ آپ دوسروں کی عزت کرتے ہیں۔ دوسروں سے عزت کرنے کا مطلب ہے کہ آپ کے اندر حیا ہے کہ میری کسی چیز سے ان کو تکلیف نہ ہو۔ اور حیا کا مطلب کیا ہے کہ آپ کا خود ذات کا اندرونی حصہ، باہر کا حصہ آپ خوبصورت ہو جائیں گے۔ الحیا من الایمان۔ اور کیا ہوگا کہ آپ جو ہیں وہ اپنے اندر اخلاق پائیں گے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس میں جو حیا ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور ایک رفق ہوتا ہے، نرمی ہوتی ہے، یہ دو چیزیں خوبصورت بناتی ہیں۔ آج آپ کسی کو کہیں بھائی یا نہ تھوکے کوڑا نہیں کا، جاؤ 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 اپنا کام کرو، تمہارے باپ کی جگہ ہے، تمہارے باپ کا گھر ہے، تمہارے باپ کی سڑک ہے، ہم اس طرح بات کرتے ہیں۔ تو جب اخلاق ختم ہو جاتا ہے تو سوالات ختم ہو جاتے ہیں۔ جب سوالات ختم ہو جاتے ہیں تو جوابات تیار ہوتے ہیں، اور جب جوابات تیار ہوتے ہیں تو کوئی رائے اچھی بن ہی نہیں سکتی۔ تو سب سے پہلے یہ ہے کہ ہمیں اپنی سوچ کو آزاد کرنا ہے کہ میں وہ نہیں کروں گا جو سب کر رہے ہیں، میں وہ کروں گا جو صحیح ہے، جو ہمارے اللہ اور ہمارے پیارے رسول نے بتایا ہے۔ اور علامہ اقبال نے جو پاکستان کا خواب دیکھا، تو یہ کوئی سوتے میں تو نہیں دیکھا، انہوں نے تو خواب دیکھا ایک خوبصورت سا ملک ہوگا، اس میں ایسا ایک علاقہ بھی ہوگا جس کا نام مرغ دین ہوگا، اور وہاں سارے بچے صاف ستھرے، سچ بولنے والے، ماحول کو اچھا رکھنے والے، بڑوں کی عزت کرنے والے، اور رزق حلال کمانے والے، ایک دوسرے کی مدد کرنے والے ہوں گے۔ وہاں سکون ہوگا، وہاں گھر کے دروازے بھی کھلے ہوں گے تو اغوا ہونے کا ڈر نہیں ہوگا، وہاں اذان کے وقت لوگ دکانیں کھلی بھی چھوڑ جائیں گے تو چوری کا ڈر نہیں ہوگا۔ ہم نے ایسا خواب دیکھنے چھوڑ دیے ہیں۔ علامہ اقبال کو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت محبت تھی، اور وہ روتے تھے جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام آتا تھا۔ تو جب ہمیں اللہ کے نبی سے محبت ہوگی تو ہمیں مدینہ سے محبت ہوگی، تو پھر ہم پاکستان کو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کے مطابق وہ جمہوریت لے کر آئیں گے جہاں ہم لوگوں کی غلامی سے آزاد ہوں گے، ہم محبت کے ساتھ رہیں گے۔ ورنہ پھر ہم وہی کام کریں گے جو کریں، کیونکہ اصل میں کیا ہو رہا ہے؟ اصل میں ہمارے اندر یہ ہو رہا ہے کہ ہم لوگوں کی تنقید سے اور ان کی کرٹیسزم سے گھبراتے ہیں۔ اوہ یہ دیکھو اس کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، ہمارے پاس تو موبائل ہے، ہم ایک شو آف کرتے ہیں، مجھے برتھ ڈے میں یہ کرنا ہے، کچھ نیا ہو جائے۔ تو ہم تو لوگوں کے غلام ہیں۔ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ ہم تو فرینڈز کیا کہیں گے، اس نے مجھے بلی کر دیا، اس نے کہا کہ یہ نہیں، لیکن آپ کے اندر ایک خودی کی خوبصورت سی روشنی روشن ہے، اندر وہ ستارہ آپ کے اندر ہے، تو آپ کے اندر کانفیڈنس ہوگا، آپ آزاد ہوں گے۔ آپ کہیں گے سو واٹ، یہ تو بیچارے غلام ہیں، یہ مجھ پہ ہنس رہے ہیں، مجھے تو ان پہ ہنسی آ رہی ہے، ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ کس طرح ان چیزوں کے غلام ہو چکے ہیں۔ ہم تو اللہ کے وہ بندے ہیں جو آزاد ہیں۔ تو پھر کیا ہم واقعی آزاد ہیں؟ اب ہمیں سوچنا ہے اور اپنی آواز پر یقین رکھنا ہے، کوشش کرنی ہے، کوششوں سے نہیں گھبرانا ہے، غلطیوں سے نہیں گھبرانا ہے، کسی کی تنقید سے نہیں گھبرانا ہے۔ جو غلطی سے نہیں ڈرتے دوبارہ کوشش کرتے ہیں۔ اگر آپ نے فار ایگزامپل اسپیچ کر لی، آپ نے کہا نہیں نہیں مجھے ڈر لگتا ہے غلط، بچے ہائے انہوں نے غلطی کر لی، او دیکھو اس نے گول نہیں بنایا، او اس نے وکٹ نہیں گرائی، ہم چھوٹے، او یہ دیکھو اس کو سی گریڈ ملا، او او لیولز کا رزلٹ آیا، اس کو تو ایک بھی اے نہیں ملا، اے اسٹار نہیں ملا۔ اور یہ پھر ہم ایک دوسرے کو گراتے ہیں، ہمیں تو اٹھانا ہے دوبارہ سے۔ کوئی کیا وہ جو کوشش کرتا ہے گرتے ہیں شہ سواری میدان جنگ میں، وہ طفل کیا چلے گا جو گرے گا جو گھٹنوں کے بل چلے۔ جو کرال کرتے ہیں وہ اسی لیے نہیں گرتے ہیں۔ ہمیں کرال نہیں کرنا، ہمیں تو رن کرنا ہے۔ ہمیں پھر کیا ہونا ہے کہ آزاد پاکستان میں ایک دوسرے کا احترام کرنا ہے، بلی نہیں کرنا ہے، جھگڑا نہیں کرنا ہے، اخلاق سے بات کرنی، کیونکہ اخلاق نہیں ہوں گے تو پاکستان نہیں ہوگا۔ اور آج ہمیں نظر آ رہا ہے کہ 79 ایئرس میں سب سے زیادہ ہم نے کیا کھویا ہے؟
ہم نے دولت نہیں کھوئی ہے، ہم نے اخلاق کھو دیے ہیں، اور جو اخلاق کھو دیتا ہے وہ آزاد نہیں ہوتا، پھر ہم غلام ہیں کھانے پینے کے۔ اب آپ کو کیا کہہ رہے ہیں فوڈ پینڈا، کچن کو تالا لگاؤ، ہم نے کہا امی مجھے نہیں کھانا، مجھے گھر کچھ کھانا نہیں کھانا، مجھے تو برگر، اور ہم پھر جنک فوڈ کھاتے ہیں۔ یہ غلامی ہے، اور پھر ہم غلام بن جاتے ہیں، ہماری صحت خراب ہو جاتی ہے۔ ہمیں گھر میں کھانے پینے کا کلچر بھی شروع کرنا ہے، ہمیں ہیلپ کرنے کا کلچر شروع کرنا ہے، ہمیں ہر وقت فوڈ کورٹ میں اور باہر سے نہ کھانا منگوانا ہے، بلکہ ایک محبت کے ساتھ گھر میں کھانا ہے۔ اور پھر گھر پہ آپ دیکھیے، جب آپ ہوم سکولنگ بھی کر رہے ہوں یا نہ بھی کر رہے ہوں، لیکن گھر پہ آپ دیکھیے کہ مل جل کر کتنے پیارے ہم کام کر سکتے ہیں، ایکسپلور کر سکتے ہیں اللہ کی دنیا کو، اللہ کی کائنات کو۔ نہیں تو کیا ہوگا، ہم دیکھتے ہیں پھر ہم اسکول سے تھکے آئے ہیں، موبائل پہ بیٹھ گئے۔ تو جب آپ کی خودی بیدار ہوتی ہے تو پھر آپ گھر پر بھی ہوتے ہیں تو آزاد ہوتے ہیں، آپ اکیلے بھی ہوتے ہیں تو آزاد ہوتے ہیں، آپ کے پاس کم چیزیں بھی تو ہوتی ہے تو آزاد ہوتے ہیں۔ یہی محبت ہے کہ علامہ اقبال کہتے ہیں بیابان محبت دشت غربت بھی وطن بھی ہے، یہ ویرانہ قفس بھی آشیانہ بھی چمن بھی ہے۔ تو اپنے آپ کو آزاد کریں، محبت سے آزاد کریں، کبھی یہ نہ کہیں کہ بور ہوتے ہیں، کیونکہ بوریت میں آپ سوچیں گے اور کیا کرنا ہے۔ موبائل بوریت کا حل نہیں ہے۔ آپ تنہا ہوتے ہیں، آپ سوچتے ہیں تو آپ علامہ اقبال کی طرح خواب بھی دیکھ سکتے ہیں، جیسے کہ علامہ اقبال نے کہا ہے، ہم نے جو ابھی یہ شعر بھی پڑھا تھا، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ علامہ اقبال نے آپ بچوں کے لیے بہت خوبصورت بات کہی ہے، بنتے ہیں میری کارگاہ فکر میں انجم، لے اپنے مقدر کے ستارے کو تو پہچان۔ کہ اگر اللہ تعالیٰ نے آسمان پہ ستارے بنائے ہیں، آپ بھی تو آسمان کے نیچے ستارے ہیں، اور اگر خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے، تو پھر آپ کی اگر تقدیر آسمانوں پہ لکھی جا رہی ہے تو پھر آپ دیکھیے کہ آپ کا کون سا سٹار ہے۔ وہ نہیں کوئی کہہ رہا ہے کہ میں لیو ہوں تو میں ورگو ہوں تو میں لبرا ہوں، نہیں، بلکہ ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ آپ پہچانے آپ کے اندر کون سی لائٹ ہے، کون سا جگنو ہے، کون سا پھول ہے، کون سی جرت کا ستارہ ہے، کون سی سچائی کا، ہمت کا ستارہ ہے۔ جب آپ اس کو پہچانیں گے انشاءاللہ تو پھر آپ وہ پاکستان بنیں گے جو قائد اعظم کا خواب تھا۔ اور یہ قرآن سے قائد اعظم نے جو ہے آیتوں سے یہ ہمارے لیے سلوگن بنایا، اتحاد، تنظیم، یقین محکم، مرض ولا کہتے ہیں اسے۔ تفرقو۔ اللہ نے کہا ہے نا کہ فرقے فرقے نہ ہو جاؤ، ٹھیک ہے نا؟ اور نہیں اللہ لیکن مرض وَاسْبِرُوا ایسا چھپا جس میں رَابِطُوا علاج صَابِرُوا، کتنے پیارے الفاظ ہے، منظم ہو جاؤ۔ آپ امت الودود پلیز اپنا بند کریں۔ اور یقین محکم، اللہ کے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لیں، اپنے اندر یہ ایمان پیدا کریں، پھر ہم دیکھیں گے کہ ہمارے اندر ایمان، ڈسپلن، فیت، محبت، معاشرے کی خدمت کرنا، اپنے والدین کی خدمت کرنا، اپنے کمرے کو صاف کرنے سے لے کر اپنے وطن کو صاف رکھنا، اور کوئی محنت کرے نہ کرے خود کرنا۔ جب آپ خود یہ کریں گے تو علامہ اقبال کہتے ہیں کہ آپ ایک نور بن جائیں گے۔ مرض کہتے ہیں سب اس کو، لیکن یہ ہے لیکن مرض ایسا، مرض کہتے ہیں سب اس کو، وہ یہ ہے لیکن مرض ایسا چھپا جس میں علاج گردش چرخ کہن بھی ہے، جلانا دل کا ہے گویا سراپا نور ہو جانا، یہ پروانہ جو سوزا ہو تو شمع انجمن بھی ہے۔ یہ اشعار آپ یاد کریں، صرف 2-3 اشعار علامہ اقبال کے نہیں، بہت پیارا ہے کہ جب آپ دل کے ساتھ، لگن کے ساتھ، محبت کے ساتھ جب آپ اپنے آپ سے کہیں گے کہ مجھے پاکستان کو بہتر بنانا ہے، تو پھر آپ خود نور اور روشنی بن جائیں گے، اور پھر دوسروں کے لیے بن جائیں گے۔ پھر آپ اس جمہوریت کی بات نہیں کریں گے، کیونکہ اس جمہوریت نے ہمیں کچھ بھی نہیں دیا ہے۔ علامہ اقبال کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو جمہوریت تھی وہ تو بالکل الگ تھی۔
یہاں علامہ اقبال نے بڑی خوبصورت بات کہی ہے، گفتار سیاست میں وطن اور ہی کچھ ہے، ارشاد نبوت میں وطن اور ہی کچھ ہے۔ یعنی یہ جو یہاں وطن کی بات کرتے ہیں، یہ تو لڑانے بھڑانے، تباہی، جدا کرنے، سندھی بلوچی پٹھان الگ کرنے کی بات کرتے ہیں۔ یہ سیاست توڑتی ہے، یہ سیاست گورے اور کالے میں تمیز کرتی ہے، یہ سیاست وطنیت میں کہ تم گورے وطن سے ہو، یہ کالے وطن سے ہو، تم جو ہو انڈر ڈیولپ کنٹری سے ہو، تم ڈیولپ کنٹری سے ہو، تم ایسٹرن ریجن ہو تو یہ ویسٹرن ریجن ہے۔ ان کا وطن کا کانسیپٹ لوگوں کو ڈیوائڈ اینڈ رول کرنا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ارشاد میں وطن کچھ اور چیز ہے۔ آپ خانہ کعبہ کے پاس کھڑے ہیں، رو رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کعبہ تو مجھے دنیا کی ہر چیز سے پیارا ہے، مکہ کی زمین سے محبت ہے اللہ کے نبی کو، لیکن اگر یہ مجھے لوگ نہیں نکالتے تو میں کبھی تمہیں چھوڑ کے نہیں جاتا۔ تو اس پیارے وطن کی، مکہ کی، خانہ کعبہ کی محبت پہ کیا چیز حاوی ہو گئی؟ اسلام کی محبت، دین کی محبت۔ اور پھر ہم نے دیکھا اس دین نے وہ وطنیت نہیں کی جو آج ہے، کہ ایک مسلمان مسلمان پر حملہ کر رہا ہے اور غیر اقوام کافروں کے ساتھ مل کر مسلمانوں کے خلاف سازش کر رہا ہے۔ کیونکہ یہ جو وطنیت اور یہ آزادی کی جو بات ہے، علامہ اقبال کہتے ہیں اقوام میں مخلوق خدا بٹتی ہے اس سے، قومیت اسلام کی جڑ کٹتی ہے اس سے۔ آج ہم مسلمان اپنے آپ کو نہیں ریکگنائز کرتے ہیں، سندھی بلوچی پشتو پٹھان، پھر ہم کہتے ہیں کہ یہ جو ہے اسلامی ممالک کی ڈیوائیڈ ہو گئے، پھر ہم دوسرے کانٹریکٹس میں جاتے ہیں، بہت ساری سیاست کی چیزیں، یہ ساری گندگی نے آج ہمیں آزادی سے، اصل چیز سے محروم کر دیا، جس کو علامہ اقبال نے کہا تھا ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے۔ تو آج ہم نے وہ کفن پہنا ہوا ہے، ہمیں اس کو توڑنا ہے۔ علامہ اقبال نے بڑی پیاری چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کو جس طرح آج لوگ تباہ کر رہے ہیں، افسوسناک یہ والی بات کہی ہے، یہ بت کے تراشید تہذیب نوی ہے، غارت گرے کا شان دین نبوی ہے۔ یہ جمہوریت کا بت، یہ وطنیت کا بت، ہم وطن کی کہتے ہیں ہر وقت شکایت کرتے رہتے ہیں، 14 اگست کو بڑی خوشیاں مناتے ہیں، تو ہم نے ایک ایسا بدھ بنا لیا ہے کہ یہ تو ایک نئی تہذیب کلچر نے ہمیں دیا ہے، ورنہ تو ہمارے پاس خلافت تھی اور یہ سلطنت عثمانیہ تھی، اور اس کے تحت سارے مسلمان ممالک ایک تھے، لیکن آج اس کو ختم کر کے اللہ کے نبی کے دین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین ایک کاشانہ کی طرح تھا، ایک خوبصورت محل تھا، آج اس کے ہم نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ اب اس کا حل کیا ہے؟ بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے، اسلام تیرا دیس ہے، تو مصطفی ہے، نظارے دیرینہ زمانے کو دکھا دے، اے مصطفی خاک میں اس بت کو ملا دے۔ تو آئے نعرہ ہم لگاتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، لا پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ 27 رمضان کو شب قدر میں پاکستان آزاد ہوا، آج اللہ نے ربیع الاول میں ہمیں 79 سیلیبریشن کے لیے موقع دیا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ انشاءاللہ ہم سب ایک بہتر پاکستان کی تعمیر میں اسلام کی کو، اس کے عروج کو واپس لانے میں اپنا کردار ادا کریں گے۔ تو اس وقت میں سب سے مخاطب ہوں، لیکن خاص کر پیارے بچوں سے، تو یہ بتائیے کہ آپ کو آزادی کی یہ کہانی کیسی لگی؟ اب آپ کی باری ہے، آپ نے سنا، آپ کو کیا لگا، آپ کا کیا ارادہ ہے، آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کریں۔ جزاک اللہ خیر۔ جزاک اللہ خیرن کثیرہ میم۔ اقبال کو آپ نے ایسا لنک کیا ہے، ویسے تو اقبال میرے ہیں پسندیدہ شاعر،
لیکن آپ نے اتنے خوبصورت طریقے سے انہیں لنک کیا ہے آزادی کے ساتھ، اور وہ اشعار بھی سنائے ہیں جو میں نے تو کبھی نہیں سنے تھے، اور میں ان کو ابھی گوگل بھی کرتی جا رہی ہوں ساتھ ساتھ۔ اللہ تعالیٰ آپ کے جو ہے الفاظ میں بہت برکت عطا فرمائے۔ ویری مچ آئی اوپننگ، تھاٹ پرووکنگ، میری ایکسپیکٹیشن سے بہت زیادہ بڑھ کے، تھینک یو سو مچ۔ الحمد اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس طرح کر دے کہ ہم ایک دوسرے کے لیے خیر کا باعث بن جائیں۔ جزاک اللہ خیر۔ علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔